اس سے پہلے کہ ہم واقعات کو شروع کریں، اس کی وجوہات جو ہے مفسرین اور مورخین نے، سیرت نگاروں نے جو بیان کی ہیں، ان میں سے 3 وجوہات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ انہوں نے تو بہت سی وجوہات بیان کی ہیں نا، لیکن ہم اس طوالت سے بچنے کے لیے صرف 3 وجوہات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نمبر 1 جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی باہم بحث ہوئی کہ دونوں میں سے افضل کون ہے، تو آسمان نے اپنے دلائل دیے کہ مجھ میں جنت ہے، مجھ میں فرشتے رہتے ہیں، مجھ میں یہ چیز ہے، مجھ میں یہ چیز ہے۔ تو زمین نے اپنے دلائل دی، آخر کو زمین نے یہ دلیل دی، لمبی گفتگو ہے، زمین نے یہ دلیل دی کہ میرے اندر حبیب خدا باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہے۔ تو اس دلیل کا جواب آسمان نہ دے سکا، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ زمین نے مجھے لاجواب کر دیا ہے، تو اپنے حبیب کو آسمان پر بلا تاکہ میں بھی ان کے قدموں کو چوم کر کوئی شرف اور اعزاز حاصل کر سکوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بھی بیان کیا، فرماتے خم ہو گئی پشت فلک استان زمین سے کہ سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ پاک کی باادب حاضری عطا فرمائے۔ سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا۔ ایک اور شاعر کہتا ہے اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمیں کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی۔ عرش اولا سے اعلیٰ میرے نبی کا روضہ ہے، ہر مکان سے بالا میرے نبی کا روضہ، ہوگی شفاعت اس کی جس نے مدینے جا کر خواہ ایک نظر بھی دیکھا میرے نبی کا روضہ۔ کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں، لیکن کعبے کا بھی ہے کعبہ میرے نبی کا روضہ۔ سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا۔ تو آسمان اس تانے سے جب لاجواب ہوا تو اس نے عرض کی، تو اللہ نے اس کی عرضی منظور کی اور اپنے حبیب کو آسمانوں پر بلایا۔ یہ ایک وجہ ہوگی۔ دوسری وجہ یہ کہ اسلام جو ہے یہ قیامت تک کا دین ہے، اور یہ وجہ آج کے دور میں ظاہر ہو رہی ہے کہ جیسے آزاد خیال، ملحد اور بے دین لوگ طنز کرتے ہیں کہ جناب دنیا تو چاند پر پہنچ گئی ہے، آپ ابھی بھی 1400 سال پرانی باتیں سنا رہے ہیں، کہتے ہیں نا۔ تو ان لوگوں کو لاجواب کرنے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو آسمانوں سے بھی اوپر بلایا، تاکہ اگر کوئی کہے تم 1400 سال پرانی باتیں کر رہے ہو، انسان تو چاند پر پہنچ چکا ہے، تو ہم ان کے جواب میں یہ کہہ سکیں، مسلمان سینہ تان کے اور گردن اونچی کر کے فخر سے یہ جواب دے سکیں کہ ہم اس حبیب خدا کی بات کر رہے ہیں، ان کی شریعت کی بات کر رہے ہیں، ان کی عظمت کی بات کر رہے ہیں، ان کی اطاعت کی بات کر رہے ہیں، جن کو اللہ نے چاند سے بھی آگے، ستاروں سے بھی آگے، سورج سے بھی آگے، سیاروں سے بھی آگے، آسمانوں سے بھی آگے، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے، عرش معلیٰ سے بھی آگے، 70,000 حجابات عظمت سے بھی آگے لامقام بلایا ہے۔ جی تو مولانا عبد المصطفیٰ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، شہزادہ صدر الشریعہ، جنہوں نے 295 قانون تحفظ ناموس رسالت بنانے میں بنیادی کردار ادا کیا سن 85 کی اسمبلی میں، وہ انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اس بات کو بیان کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ چاند پر انسان گیا، لوگ کہتے ہیں، یعنی یہ بھی ان میں آپس میں اختلاف ہے۔ مثلا روس کے لوگ ابھی تک نہیں مانتے کہ امریکہ کا خلائی مشن آج چاند پہ پہنچا ہے۔ وہ کہتے ہیں انٹارکٹیکا میں آپ نے اس کو ویڈیو بنا لی، وہاں پہ برف جمی ہوئی ہے، تو کہتے ہیں ہم چاند پہ پہنچ گئے۔ یعنی روس کے لوگ ابھی بھی تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ روس اور امریکہ کی آپس میں مخالفت تھی نا، دونوں اپنے اپنے خلائی مشن بھیجتے تھے۔ تو بہر ٹھیک ہے، کہتے ہیں تو مان لیتے ہیں۔ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ چاند پر انسان گیا، لوگ کہتے ہیں کہ چاند پر انسان
انسان گیا، ارے چاند سے کئی منزل پر، چاند سے کئی منزل پر طیبہ کا سلطان گیا، ارے چاند سے کئی منزل پر طیبہ کا سلطان گیا۔ یہ امریکہ والوں، تم بڑا فخر کر رہے ہو ہم چاند پہ پہنچ گئے ہیں، ہم تو اپنے اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ فخر کرتے ہیں جو چاند سے بھی کئی منزل آگے سے ہو کر راتوں رات واپس بھی تشریف لے آئے، اس شان سے کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک دم میں سرے عرش گئے آئے محمد، سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ دو وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی جی، ایک آسمان اور زمین کی باہم بحث، دوسری یہ کہ دور جدید میں مسلمان کا سر فخر سے اونچا کرنا، قیامت تک وہ فخر سے کہے گا کہ ہم اس آقا کے امتی ہیں جو چاند سے بھی کئی منزل آگے سے ہو کر واپس تشریف لائے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ نبوت کے 13ویں سال، اعلان نبوت کو جب 13 برس ہو گئے تو آپ سرکار طائف میں تشریف لے گئے تھے، تو طائف میں آپ کو علم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے اور جس سے کہ آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ اس موقع پر جبریل امین علیہ السلام پہاڑوں پر موکل فرشتہ لے کر حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ پاک نے یہ اجازت دی کہ اگر آپ حکم فرمائیں تو طائف کے دونوں جانب جو پہاڑ ہیں ان کو ملا دیا جائے اور پورا شہر اس میں کچل مسل کے ہلاک کر دیا جائے، آپ کے اشارے ابرو کی ضرورت ہے، آپ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو ان کی نسلیں ضرور ایمان لے آئیں گی۔ ہاں جی، آج کا کوئی بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ کرو ایسے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، یہ سن کر رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا کہ اس دنیا میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا۔ تو یہ دیکھو شان رحمت للعالمین کا ظہور ہوا، لیکن قلب اقدس پہ اس کا ملال تھا کہ میں تو ان کی فلاح کے لیے، ان کی آخرت میں نجات کے لیے، ان کو دوزخ سے بچانے کے لیے دین حق کا پیغام لے کر مکے سے چل کر بغیر کسی مطالبے کے، بغیر کسی عوض کے میں ان کی فلاح کے لیے پہنچا، ان کو دعوت دی کہ سچے دین میں آ جاؤ، بت پرستی چھوڑ دو، دین حق میں آ جاؤ، ایک اللہ واحد کی عبادت کرو اور اپنی قبر و آخرت کو سنوارو۔ لیکن ان لوگوں نے اس دعوت کو قبول کرنے کی بجائے الٹا پتھر برسا دیے، اور عرب میں جو مہمان نوازی کا تصور تھا کہ وہ جو بھی ہوتا تھا دشمن تک آ جاتا تھا اس کی بھی مہمان نوازی، اس کی بھی پامالی کی، اس رسم کی بھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس پہ رنج تھا اس بات کا کہ انہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو حریم ناز میں بلا کے اپنا دیدار کروا کے اس رنج کو دور کیا۔ اے حبیب، تو دنیا والوں کی تکلیف پہ رنجیدہ کیوں ہوتا ہے؟ ہم تجھے اپنے پاس بلا کے اپنا دیدار کراتے ہیں۔ تو یہ 3 وجوہات ہم نے آپ کے سامنے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھی ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں یہ شان عطا فرمائی۔ ویسے بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، تو آپ کی عظمتوں کا ڈنکا بجانے کے لیے یہ شان آپ کو عطا فرمانی تھی، اور آپ کی عینی گواہی ہونی تھی۔ سارے گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور گواہی تو دیکھ کر ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا گواہ بنایا گیا جو دیکھ کر گواہی دے۔ ہم حضور سے سن کر گواہی دے رہے ہیں، ہم سب حضور سے، ہم تک پہنچی حضور کی خبر کہ آپ نے بتایا کہ اللہ ایک ہے، اور حضور کی عینی گواہی ہے کہ آنکھوں سے دیکھ کر پھر آپ فرما رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔